بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح یا حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے مختلف ناموں اور القابات کا بکثرت استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پر عہد عتیق میں یسایہ نبی کے صحیفے میں خداوند یسوع مسیح کے لیے مختلف ناموں کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. یہی نہیں بلکہ جب آپ نئے عہد نامے میں آ جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے جو نام ہیں اور جو القابات ہیں وہ تو بکثرت ہمیں نظر آتے ہیں، خصوصاً نئے عہد نامے میں. کچھ القابات جو ہیں یا نام جو ہیں ان کا اناجیل میں ہم تذکرہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل میں اسے کلمہ کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہا گیا ہے، اسے مسیح کہا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں اسے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا کہا گیا. خداوند یسوع مسیح کو ربی کہا گیا ہے، استاد کہا گیا ہے، اسے ابن خدا کہا گیا ہے. اور اسی طرح سے دیگر القابات جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے لیے بکثرت عہد جدید میں ہمیں استعمال ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تاہم آج کی صبح خداوند نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک لقب ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بکثرت استعمال کیا. میں اس کی بات کروں اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا ابن آدم ہونا. اور آج جتنی بھی ہم گفتگو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر کریں گے اس کا جو مرکز و محور ہوگا وہ خداوند یسوع مسیح کی جو شخصیت بطور ابن آدم ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. اناجیل کے اندر خداوند یسوع مسیح کے اس لقب کا جو تذکرہ ہے وہ 81 دفعہ کیا گیا ہے. چاروں اناجیل کے اندر 81 دفعہ ابن آدم کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یا حضرت عیسیٰ کے لیے ابن آدم کا جو لقب جو ہے وہ بطور ابن آدم جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ابن خدا بھی ہوا ہے مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں. تاہم جو لقب بہت زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ابن آدم ہے اور اس کی تعداد جو ہے اناجیل کے اندر 81 دفعہ ہے. تاہم پورے نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ جو لقب ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ 83 دفعہ ہوا ہے. اناجیل سے باہر 2 شخصیات ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو بطور ابن آدم یا آدم ذات کے طور پر بیان کرتی ہیں. ایمان کی کتاب کے 7ویں باب کے اندر سٹیفنس جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا پہلا وہ شخص ہے جو اسے ابن آدم کہہ کر پکارتا ہے. اور پھر دوسرا شخص جو ہے وہ یوحنا عارف ہے جو خداوند یسوع مسیح کو حضرت عیسیٰ کو آدم زاد کہہ کر اناجیل سے باہر جو ہے وہ پکارتا ہے. سو کل ملا کے یہ تعداد جو ہے یہ 83 ہو جاتی ہے. تاہم باقی جتنی دفعہ بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے اس کی تعداد جو ہے کل جو ہے وہ 83 ہے اور صرف اناجیل میں اس کی تعداد جو ہے وہ 81 ہے. بتانے کے لیے متی کے انجیلی بیان میں ابن آدم کا جو لقب ہے وہ 30 دفعہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. مرکز کے انجیلی بیان میں اس لقب کا تذکرہ
14 دفعہ ہوا ہے، اور لوکا کے انجیلی بیان میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ 25 دفعہ ہوا ہے، اور یونا کے انجیلی بیان میں اس کا جو تذکرہ ہے وہ 12 دفعہ آیا ہے۔ بار بار اس لقب کا جو تذکرہ ہے، اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لقب جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے یہ جیزس کا سیلف ڈیزگنیشن ہے۔ یعنی دوسرے لوگ اناجیل کے اندر کبھی بھی حضرت عیسیٰ کو، خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ ابن آدم نہیں کہتے، بلکہ 81 دفعہ اگر اناجیل کے اندر المسیح کو بطور ابن آدم کہا گیا ہے تو در حقیقت 81 دفعہ ہی یہ لقب جو ہے المسیح کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے یا اپنی بات کرنے کے لیے ابن آدم کا جو لقب ہے یا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اس کی پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ دوسرے اسے ابن آدم نہیں کہتے ہیں، بلکہ المسیح خود اپنی ذات کا جو تعارف ہے یا اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی بات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بطور ابن آدم جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرائسٹ کا سیلف ڈیزگنیشن ہے، اور یہ پسندیدہ بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ بار بار المسیح جو ہے وہ اس لقب کا جو تذکرہ ہے وہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں۔ تاہم تھیولوجین جو ہے، جو علم الہیات کے ماہرین ہیں، محققین ہیں، ان کے مطابق اس ابن آدم کے ٹائٹل کی کیا اہمیت ہے۔ ماہرین الہیات جو ہیں ان کے خیال کے مطابق خداوند یسوع مسیح کا جو لقب ابن خدا ہے یہ اس کی الوہیت کی عکاسی کرتا ہے، یہ اس کی ڈیوینٹی کو، یہ اس کی ڈیٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ المسیح جو ہے وہ خدا ہے۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح کا بطور ابن آدم اپنے آپ کو ظاہر کرنا یا بیان کرنا یا اس کا تذکرہ جو ہم پورے نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، ماہرین الہیات کے مطابق یہ اس کی بشریت کی عکاسی کرتا ہے، یہ اس کی ہیومینٹی کو پیش کرتا ہے۔ تاہم یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ کچھ دہائیوں میں ہونے والی جدید تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہونے والا لقب ابن خدا، جس کا تذکرہ مرکز کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، جس طرح اس کا ابن خدا ہونا اس کی الوہیت، اس کی ڈیوینٹی، اس کی ڈیٹی کی عکاسی کرتا ہے، بین اس کا جو لقب بطور ابن آدم ہے وہ بھی اس کی الوہیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کیونکہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، کیونکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بات کرے گا تو وہ شاید یہی کہے کہ 81 دفعہ تو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہی فرمایا، ابن آدم ابن آدم ابن آدم، تو یہ تو اس کی بشریت کی عکاسی ہے۔ تاہم جو نقطہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں کی تحقیق نے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح کا ابن آدم ہونا یہ اس کے ابن خدا ہونے سے بھی بڑھ کر اس کی الوہیت کی عکاسی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. بنی اسرائیل قوم کو بائبل المقدس میں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. اسی طرح سے مقدسین کو جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں ان کو بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں کہا گیا ہے. اس لیے بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر المسیح کو خدا کا بیٹا کہہ دیا ہے تو اس میں کون سی منفرد بات ہے. تاہم آج کی صبح میں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا ابن آدم ہونا یہودی سیاق و سباق کے نزدیک یا اس سیاق و سباق کے اندر یہ اس کی الوہیت کی عکاسی کرتا تھا. اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیوں یہ لقب جو ہے ابن آدم اس کے خدا ہونے کی، اس کی الہی ہستی ہونے کی عکاسی کرتا ہے. اس کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کا پسندیدہ لقب تھا جس کا المسیح نے بکثرت استعمال کیا. علماء اس لقب کو اس کی بشریت سے عبارت کرتے ہیں، تاہم یہ بھی اس کی الوہیت کی عکاسی کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو زیادہ ابن خدا کیوں نہ کہا اور ابن آدم زیادہ کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء اسے کہتے ہیں، اسے مسیانک سیکرٹ کے نام سے عبارت کرتے ہیں. مرکز کے انجیلی بیان میں اور دیگر انجیلی بیان میں آپ ایک دو جملے اس طرح کے ضرور سنیں گے، کسی سے نہ کہنا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے قصداً اپنی شخصیت کو ایک بھید کے اندر رکھا کچھ دیر کے لیے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو راز ہے یہ سب پر اس قدر جلد جو ہے وہ منکشف ہو جائے. ایک وقت تک حضرت عیسیٰ نے اس بھید کو بھید میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اس لقب کا بکثرت استعمال کیا، اور اسی وجہ سے اسے مسیانک سیکرٹ بھی کہا جاتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے قصداً اپنی ذات کے لیے ابن آدم کا جو لقب ہے وہ استعمال کیا. تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کا اپنے لیے ابن خدا ہونے کے باوجود ابن آدم کا لقب استعمال کرنا یہ المسیح کی حلیمی اور فروتنی کا نقطہ عروج ہے. کہ باوجود اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کی قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس بات کی عکاسی کرتا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے قصداً اس لقب کا استعمال کیا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ حلیمی، عاجزی اور انکساری اور فروتنی کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اب آئیے ذرا بائبل مقدس سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کا جائزہ لیں گے. اگر خداوند یسوع مسیح جو ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں، وہ ابن آدم ہیں، تو ابن آدم ہونے کے ذریعے سے ان کی الوہیت کا اظہار پھر کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک بات تو طے ہے، جس طرح میں نے بیان کیا کہ ماہرین الہیات جو بات کہتے ہیں کہ یہ اس کی بشریت کی عکاسی کرتا ہے. یقیناً یہ اس کی غربت، اس کے دکھوں کی بھی عکاسی کرتا ہے.
کیونکہ کلام میں لکھا ہے لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. یہ اس کی غربت، اس کے دکھوں کی عکاسی ہے. پھر ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے اور غیر قوموں کے حوالے کیا جائے. یہ اس کے دکھوں کی اور اس کام کی عکاسی کرتے ہیں یہ الفاظ جو وہ کرنے کے لیے اس زمین پر آیا تھا. تاہم اس ابن آدم کے لقب سے اس کی الوہیت کیسے چھلکتی ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. پہلی بات، المسیح کا ابن آدم ہونا یا اپنے آپ کو ابن آدم کہنا جو ہے، یہ اس کے آسمانی اور ازلی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. باوجود کہ المسیح جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں، تاہم وہ اس بات کو بیان کرنے میں کوئی حیل و حجت محسوس نہیں کرتے کہ وہ آسمانی بھی ہیں اور وہ ازلی بھی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ابن آدم ہو، محض انسان کی نسل سے ہو، انسان کی اولاد میں سے ہو یا انسان، وہ کبھی ایسا دعویٰ کبھی بھی نہیں زندگی میں کر سکتا کہ وہ ایک آسمانی شخصیت ہے. لیکن جب ہم حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے آسمانی اور ازلی ہونے کا دعویٰ کیا، باوجود وہ ابن آدم تھے. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 13ویں آیت بڑی ہی قابل غور ہے، جو کہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ آسمانی بھی ہیں اور وہ ازلی بھی ہیں. یوحنا 3 باب 13ویں آیت، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا. یہ یوحنا کی انجیل میں یہ بات ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. ابن آدم یہاں پر اس کا بیان کر دیا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ المسیح جو ہے وہ آسمانی ہے، وہ آسمان پر چڑھا ہے، وہ آسمان سے اترا ہے، وہ آسمان میں ہے. یہ بائبل کی بات ہے، یہ ہم مسیحی لوگوں کی پھیلائی ہوئی کوئی بات نہیں ہے. اس کا تذکرہ جو ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 13ویں آیت میں فرما دیا گیا ہے کہ المسیح باوجود وہ ابن آدم ہے، تاہم وہ کیا ہے؟ آسمانی ہے اور ازلی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 31ویں آیت میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو المسیح اور فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. دیکھیں گفتگو کا انداز، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے. اور آگے لکھا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے کون؟ ابن آدم. اور بات کیا کر رہے ہیں کہ میں آسمانی ہوں، اور یہ بھی وہ ایک موازنہ بھی کر رہے ہیں، میں زمینی نہیں ہوں. جو زمینی ہے وہ زمین ہی کی کہتا ہے، میں آسمانی ہوں، میں آسمان کی کہتا ہوں، لیکن میں ہوں کون؟ ابن آدم ہوں. سمجھنے والا سمجھ لے کہ میں کون ہوں. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب، اس کی 41ویں اور 42ویں آیت میں بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں جو المسیح کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے. پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں. آسمان سے اتری میں ہوں جو روٹی آسمان سے اتری.
اور انہوں نے کہا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ وہ سارے یہودی پریشان ہو گئے، ہے کیا کہہ رہا ہے، میں ابن آدم ہوں۔ پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری۔ اس پر وہ کیا کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یہ کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ اس بات نے اس زمانے کے جو سامعین تھے، جو قارئین تھے، سننے والے تھے، سامعین جو تھے، جو المسیح کی زبان مبارک سے ارشاد ہونے والے یہ کلمات سن رہے تھے، وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، باوجود کہ المسیح اپنے آپ کو انجیل جلیل کے اندر ابن آدم کہتے ہیں، تاہم ایک نقطہ وہ اپنے سامعین پر، اس زمانے کے یہودیوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئے کہاں سے ہیں، وہ آسمان سے۔ ہم سب جو ہیں وہ زمین سے ہیں، ہمارا جنم زمین سے ہے۔ انہوں نے ضرور تجسم اس دنیا میں اختیار کیا، وہ مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، اس حقیقت سے کوئی انکاری نہیں ہے، تاہم وہ آئے کہاں سے تھے؟ وہ آسمان سے آئے تھے، وہ آسمان سے اترے تھے۔ ان کا ابن آدم اپنے آپ کو کہہ کر پکارنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی ہیں اور وہ ازلی ہیں، باوجود ابن آدم۔ آگے بڑھیے، وہ ابن آدم ہی ہے۔ مرکز کے انجیلی بیان اس کے دوسرے باب میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مفلوج شخص کو جب المسیح جو تھے وہ کفرنہوم تھے، وہ شفا کے لیے اس کے پاس لانا چاہتے تھے، اور جمع غفیر اس قدر تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کمرے تک جہاں پر المسیح اور حواری جو تھے وہ اس سارے وہاں موجود تھے، وہاں پر اس مفلوج شخص کو پہنچاتے۔ انہوں نے چھت کو ادھیڑ دیا اور اس چارپائی کو المسیح کے سامنے جو تھا وہ لٹکا دیا۔ خدا یسوع مسیح نے اس کو شفا دی اور وہ مفلوج شخص اچھا ہو گیا۔ وہاں پر خدا یسوع مسیح نے ایک حیران کن بیان دیا، اور وہ بیان بڑا ہی قابل غور ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود وہ ابن آدم ہیں لیکن ان کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، جب ہم خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 6 اور 7 آیت کو پڑھتے ہیں، شریعت میں کیا تھا؟ کلام میں لکھا، اور خداوند اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا کہ خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ شریعت کے اندر معاف کرنے کا جو اختیار تھا یا جس ہستی کا خاصہ تھا، وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی۔ ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، وہ کون سی ذات ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس مفلوج شخص کو المسیح کے پاس لائے، اور خدا یسوع مسیح نے شفا اس کو پتہ کیسے دی؟ کلام میں لکھا ہے، مفلوج سے یہ کہنا، اگر ہم مرکز کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اس کی 9 اور 10 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ
اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ابن آدم لیکن کیا معاف کرتا ہے؟ گناہ معاف۔ شریعت کے مطابق گناہ معاف کرنے کا حق کس کا ہے؟ خدا کا۔ یہی نہیں، دانیل 9:9 کے مطابق بھی وہاں لکھا ہے خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے۔ غفور کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنے، مغفرت، معافی۔ غفور معاف کرنے والا، غفور و رحیم وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ یہ وصف، یہ خاصہ، یہ صرف و صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ لیکن مرکز کے انجیلی بیان اس کے دوسرے باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں باوجود المسیح جو ہیں وہ ابن آدم ہیں، لیکن وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تیسری بات، یہ مرکز کی انجیل میں تھوڑا سا آگے، اسی انجیل میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا باب سبت کا روز ہے۔ جس طرح ہمارے اہل اسلام جو ہے جمعہ کے روز جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مقدس دن ہے۔ مسیحی لوگوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ یہودی لوگ سبت کے دن کو بڑی عقیدت سے جو تھے وہ گزارا کرتے تھے، اور بلکہ انہوں نے خاص قسم کے قوانین مرتب کر لیے تھے کہ فاصلہ بھی اتنا طے کرنا ہے، کون سا کہاں کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اس طرح کے قوانین انہوں نے مرتب کیے ہوئے تھے۔ اب خدا یسوع مسیح نے ایک شخص کو جس کا ہاتھ سوکھا ہونے لگے، انگلیاں اس کی طرف اٹھانے لگے، تو اس نے یہ کہہ کر ان کو چپ کروا دیا، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یہی نہیں، چوتھی بات جو میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، اس ابن آدم کو نجات دینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ نجات دہندہ بھی ہے۔ محض ابن آدم بظاہر لگتا ہے یہ بشریت کی بات ہے، لیکن اس کو نجات دینے کا بھی اختیار ہے۔ لوکا کے انجیلی بیان اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے والا ہے۔ ابن آدم، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے والا ہے۔ زکئی نامی ایک چھوٹے قد کا ایک شخص تھا جس کا ذکر جو ہے ہم اس باب کے اندر پڑھتے ہیں۔ وہ المسیح کو دیکھنے کا بہت زیادہ آرزومند تھا، چھوٹے قد کی وجہ سے ہجوم تھا، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کو دیکھ سکے۔ وہ ایک درخت پر گولڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا، اور پھر خدا یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں، آج مجھے تیرے ہی ہاں رہنا ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح اس کے گھر جاتے ہیں، اور وہ اپنی دولت نکالتا ہے۔ وہ ٹیکس کلیکٹر تھا، وہ خراج لیتا تھا رومی حکومت کی طرف سے، اور اس زمانے میں جو ٹیکس کلیکٹر تھے، آج بھی کچھ اچھے لفظوں میں تو یاد نہیں کیا جاتا، تو ان کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ جب یسوع مسیح اس کے ہاں گیا تو کافی لوگوں نے اعتراض کیا، تو اس نے وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے کہا میں اپنی آدھی جائیداد جو ہے میں غریبوں کو دیتا ہوں۔ المسیح کی آمد سے وہ اس قدر جوش ہو گیا، اس کا دل خوشی سے اس قدر لبریز ہو گیا، اور اس نے کہا اگر میں نے کسی کا ناحق لے لیا تو میں اسے 14 ادا کرتا ہوں۔ کافی اس کے پاس مال و اسباب ہوگا، اچھی پوسٹ پہ ہونے کی وجہ سے شاید اس کی ویسے بھی سیلری وغیرہ اچھی ہوگی، بینیفٹس وغیرہ اس کو اچھے ملتے ہوں گے۔ اس نے کہا میں آج صرف یسوع مسیح کے آنے کے اعزاز میں ہی اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے ناحق لے لیا ہے تو میں 14 ادا کرتا ہوں۔ جب المسیح نے اس کی خوشی کو دیکھا اور اس کے ساتھ المسیح کے ساتھ محبت کے اس عملی اظہار کو دیکھا، تو المسیح کی زبان مبارک سے یہ الفاظ صادر ہوئے، کیونکہ ابن آدم
کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آج اس گھر میں نجات. آج اس گھر میں دینے کون آیا ہے؟ ابن آدم. کون نجات دے سکتا ہے؟ نجات خدا دے سکتا ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ المسیح کا نام جو یسوع ہے نا، اس کا مطلب ہی نجات دہندہ ہے، سیویئر. پرانے عہد نامے میں یشوا ہے، جوشوا بھی ہم انگریزی میں کہتے ہیں. جیزس کے نام کا مطلب ہی سیویئر ہے، ون ہو سیوز. ریسکیوز کہہ لیں، سیو کہہ لیں، ریڈیم کہہ لیں، ڈیلیور کہہ لیں، ڈیلیورر ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں جب حضرت جبرائیل نے المسیح کی پیدائش کی خبر حضرت یوسف کو دی، تو حضرت یوسف جو تھے وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے تھے. جب ان کو ان کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ کوئی جلدی سے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا. یہ بائبل مقدس کہتی ہے، کلام میں لکھا ہے جب ان کو علم ہوا تو وہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتے تھے. تو ہوا کیا؟ حضرت جبرائیل فرشتہ جو تھے وہ ان پر ظاہر ہوئے خواب. کلام میں لکھا پس خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاتھ لے آنے سے نہ ڈرا، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع. اور آگے بڑے خاص الفاظ ہیں، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. موسیٰ نے جو نجات دی بنی اسرائیل قوم کو، وہ کیا تھی؟ مصر کی غلامی سے تھی. اور بھی بہت سارے ایسے کنگز ہوئے یا ججز ہوئے جو مدیانیوں سے، امالیکیوں سے انہوں نے چھڑایا. لیکن المسیح کی ذات کا ہی یہ ترا امتیاز ہے، باوجود وہ ابن آدم ہے، وہ گناہ سے نجات دیتا ہے. اس دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ خدا کے نزدیک ہے نا، بنی نوع انسان کا وہ گناہ ہے. مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے. انسان اپنے گناہ کی وجہ سے کبھی بھی خدا کے معیار پر پورا اتر نہیں سکتا. خدا اور انسان، خدا جو بہت پاک ہے، اس کے درمیان ایک جدائی ہے. خدا بھی یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ بنی نوع اس دنیا میں آ کر ابن آدم بن کر وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. اور خدا جو پاک ہے، خدا جو عادل اور منصف ہے، وہ خدا کے قہر و غضب کو صلیب پر جو ہے وہ اس کا سامنا کرتا ہے، اور وہ خدا کی محبت کے بھی تقاضے کو پورا کرتا ہے جو گناہگار انسان کو بچانا چاہتا ہے، اور خدا کے عدل کے بھی تقاضے کو پورا کرتا ہے. اور یوں وہ صلیب پر اپنی جان دے کر بنی نوع انسان کے گناہ کی نجات کا بندوبست کرتا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح باوجود ابن آدم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ایک اور بات جو میں المسیح کی ذات کے حوالے سے، باوجود کہ وہ ابن آدم ہے، کرنا چاہتا ہوں. المسیح ابن آدم ہو کر بھی عدالت کا اختیار رکھتے ہیں. یہ بڑی ہی منفرد بات ہے. یہ اختیار دنیا کی کسی اور ہستی کو نہیں سونپا گیا. یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. اچھا، 27ویں آیت میں بڑی قابل غور بات ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا اختیار بھی بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے. یہاں خاص طور پر اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اسے یہ اختیار جو ہے، یہ منصب عدالت کرنے کا، دنیا کی عدالت کرنے کا اس لیے سونپا گیا ہے کیونکہ وہ آدم زاد ہے. اور محض انجیلی بیانات کے اندر ہی اس کے عادل ہونے
کا بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خطوں کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ المسیح جو ہے وہ دنیا کی عدالت کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، اور ہر ایک شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن میں رہ کر کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں۔ لیکن تخت کس کا ہے؟ مسیح کا۔ اور یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بلکہ اسے عدالت کرنے کا اختیار بھی بخشا ہے، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے، اس لیے کہ وہ ابن آدم ہے۔ مسیحی اس بات پر کبھی ایمان رکھتے ہیں اور بائبل مقدس اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دنیا کی عدالت ہوگی، سب مردے اس کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے، ایماندار ہوں غیر ایماندار ہوں، پھر ان کی عدالت ہوگی، اور ان کی عدالت کون کرے گا؟ ابن آدم کرے گا۔ خدا یسوع مسیح کی ذات پاک جو ہے وہ ان کی عدالت کے کام کو سر انجام دیں گے۔ اس لیے یہ ایسا ابن آدم ہے جس کے پاس عدالت کرنے کا بھی اختیار جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے سونپا ہوا ہے۔ ایک اور خوبی، باوجود کہ وہ ابن آدم ہے، وہ بڑی ہی قابل غور ہے کہ وہ باوجود ابن آدم ہے لیکن ان کی آمد ثانی بھی ہوگی، دوبارہ واپس آئیں گے۔ یہ خاص جو ہے وہ تعلیم بائبل مقدس اس بات کی دیتی ہے، اور دیگر ادیان کے اندر بھی جو ہے یہ خیال پایا جاتا ہے ان کی آمد ثانی کے حوالے سے، دوبارہ تشریف لانے کے حوالے سے۔ خاص طور پر مرکز کا انجیلی بیان اس کا 13واں باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں اس کی دوبارہ آمد کے حوالے سے، آمد ثانی کے حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ المسیح باوجود ابن آدم ہے لیکن وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، ان کی آمد ثانی ہوگی۔ 13ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 27ویں آیت میں بھی، اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ ابن آدم۔ اب اگر وہ محض ابن آدم ہے، میرے اور آپ جیسے ابن آدم ہیں، تو آگے دیکھیے ان کا پروٹوکول کیا ہے؟ بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی قدرت کے ساتھ۔ آگے کیا ہے دوسرا پروٹوکول؟ جلال کے ساتھ، زمین پہ نہیں بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ امیزنگ، یعنی ان کی آمد ثانی، ان کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانا اور پھر آ کر عدالت کی ذمہ داری کو انجام دینا، وہ بھی ان کی ایک الہی شخصیت ہونے کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت، جلال اور بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ سلسلہ یہاں تک رکتا نہیں ہے، اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف جمع کرے گا۔ کیسا ابن آدم ہے؟ قدرت اس کے ہمراہ ہے، جلال اس کے ہمراہ ہے، بادلوں پہ آئے گا، اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ برگزیدوں کو زمین کی انتہا اور آسمان کے کناروں سے وہ کیا کرے؟ جمع کرے۔ میں صرف اس کی قدرت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی قدرت کیسی ہوگی جب وہ آئے گا، اس کی آمد ثانی، اس کی دوبارہ جو تشریف آوری ہوگی، اس میں اس کی قدرت کیسی ہوگی۔ متی 24واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ پھر ابن آدم جس طرح سے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، بجلی جب جو ہے وہ کڑکتی ہے، ہم کبھی کبھی سارے دہشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جو ہے المسیح کی آمد ثانی ہوگی، ایسے ہی وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اگر وہ محض انسان ہے تو ایسا پروٹوکول انہیں کیوں چاہیے؟ کہ ایسا پروٹوکول ان کے ہمراہ کیوں ہے؟ قدرت، جلال، بادلوں میں
اور یہ اختیار کہاں ہوگا کہ جائیں اور فرشتوں کو بھیجیں کہ جائیں میرے برگزیدوں کو زمین کی انتہا اور آسمان کی انتہا سے تم کٹھے کر کے اور پھر میرے تخت کے سامنے پیش کرو، باوجود کہ وہ کیا ہیں؟ ابن آدم، باوجود اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں ان کی آمد ثانی کے بعد، وہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت ابن آدم ہو کر ہی تو انہوں نے میرا اور آپ کا فدیہ ادا کیا ہے، یا انسانوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ ابن آدم بنتے ہی نہ تو یہ جو بنی نوع انسان کے فدیے اور نجات کا کام ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرکز کا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بطیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ ابن آدم، وہ ابن آدم ہو کر ہی تو بطیروں کے عوض جو ہیں، بطور عوضی بن کر جو ہیں وہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ سو ان کا ابن آدم بننا در حقیقت جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ ان کا ابن آدم ہونا یہ نہیں ہے کہ ان کی الوہیت اس کے اندر سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ محض انسان تھے اور انسان ہی رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا ابن آدم ہو کر اس دنیا میں آنا در حقیقت بنی نوع انسان کے فدیے، اس لیے وہ ابن آدم ہو کر بنی نوع انسان کے کفارے کے کام کو انجام دیتی ہیں، فدیہ دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اور خاص بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باوجود وہ ابن آدم ہیں، باوجود وہ آدم زاد ہیں، لیکن اب اس زمین پر آج سے 2000 سال قبل پہلے وہ تشریف لائے، وہ اس زمین پر بطور ابن آدم انہوں نے زندگی گزاری، اور اب وہ آسمان پر ہے، اور آسمان پر جو ہے اس کا تو ہم نے اس بات کا تذکرہ تو ہم نے ایمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 56ویں آیت سے سنا کہ جب استفنس نے کہا کہ میں ابن آدم کو باپ کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں، خدا کی دہنی طرف وہ کہتے ہیں میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کس مقام پر ہیں، باوجود کہ وہ ابن آدم ہیں یا آدم زاد ہیں، اب ان کی شخصیت کیسی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اس کا منظر جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 13ویں آیت سے اس آدم زاد کی شخصیت کا ذرا منظر دیکھ لیں۔ کیسا منظر؟ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، تو حضرت یوحنا جو کہ المسیح کے ایک حواری تھے، انہوں نے اس کتاب کو قلم بند کیا، تو وہ ان کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا۔ یہ حضرت یوحنا جو ہیں، جو کہ ان کے پیارے ساتھی تھے، حریف تھے، شاگردوں میں شامل تھے، انہوں نے اس کتاب کو قلم بند کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا، ابن آدم ایک شخص دیکھا ہے۔ اب دیکھیے ذرا اس کی شخصیت کیسی ہے۔ دیکھا جو پاؤں تک جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا، اور آگے لکھا ہے اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے۔ اس کی پاکیزگی، اس کے سر کے بالوں کا سفید ہونا، اون کی مانند ہونا، برف کی مانند ہونا، یہ اس کی پاکیزگی اور اس کی بزرگی کی علامت ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے۔ کیا ابن آدم؟
اس کی آنکھیں شعلہ کی مانند. آگے بڑھے. اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو. اور آگے لکھا اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی آدم ذات سے. اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. اور کلام یوحنا فرماتے ہیں جب میں نے اس ابن آدم کو دیکھا, آدم ذات کو دیکھا, تو دیکھی ان پر کیا بیتا. جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کر پکارا, باوجود بائبل مقدس میں انہوں نے اپنی شناخت بطور آدم ذات پیش کی, لیکن جب یوحنا عارف نے ان کی شخصیت کو دیکھا, اس آدم ذات کی حقیقت ان پر افشاں ہوئی, تو وہ کیا کہتے ہیں, جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر, خوف نہ کر, تجھے یہ اعزاز یہ شرف حاصل ہو گیا کہ تو مجھے دیکھ لے. آگے کیا لکھا ہے, خوف نہ کر, میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس. آدم زاد ابن آدم. یہ انجیل جو ہے یہ تقریباً سب سے یہ حصہ جو ہے, یہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے, یہ سب سے آخر میں لکھی گئی. اس وقت المسیح جو تھے وہ آسمان پر, عرش معلیٰ پر جو تھے وہ تشریف لے جا چکے تھے. اس وقت وہ اپنے یعنی جلال میں شامل ہو چکے تھے, باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت یوحنا کو ان کا دیدار حاصل کرنے کا فیض ہوا. ان کو یہ فیض بخشا گیا کہ وہ اس کا دیدار کریں. رویا ہوں. انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا, اور پھر خداوند یسوع المسیح نے یہ الفاظ ان سے کہے, میں زندہ ہوں, میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا, موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو اس کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس یوحنا کو جو کہ المسیح کا حواری تھا اس کو المسیح نے بتائیں اور اس پر ظاہر کی کہ وہ کیسا آدم ذات ہے. میں ایک آخری حوالے کے ساتھ جو ہے اپنے اس لیکچر کا جو ہے وہ اختتام کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ عہد عتیق کے ساتھ ہے. دانیل کی کتاب کے 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کے ساتھ ہے. باوجود کہ المسیح اپنے آپ کو بار بار ابن آدم کہتے ہیں اور وہ آدم زاد ہیں, لیکن وہ ابدی سلطنت کے وارث اور ان کی عبادت کی جائے گی. سجدہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی جو ہے وہ واجب ہے. دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے, غور کیجئے. میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. یہ ذکر جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ کیا گیا تھا ایک آدم ذات کے بارے میں, جو کہ ایک گویا پیشین گوئی تھی, ایک پریڈکشن تھی اور ایک پروفیسی تھی جو کہ المسیح کی ذات کی بابت تھی. میں نے رات کو رویا میں دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. اور آگے کیا لکھا ہے, اور وہ اسے اس کے حضور لائے. کس کے حضور لائے؟ آدم ذات کے. آدم ذات کو لائے, خدا باپ کے, اس کے حضور لائے. اور لکھا آگے کیا ہوا, اور سلطنت اور حاشمت اور مملکت اسے دی گئی. ایک ایسا آدم زاد ہے, یہ ایک ایسا ابن آدم ہے جسے جو آسمانی بادلوں کے ساتھ آیا ہے, قدیم الایام تک پہنچا ہے,
اسے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اسے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور، خدا باپ کے حضور جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور پھر اسے کیا ہے سلطنت، حشمت اور مملکت اسے دی گئی۔ میرا تعلق اصلاحی ایمان کے حامل لوگوں کے ساتھ ہے، ریفارمڈ فیتھ پہ میں بلیو کرتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کا داہنی طرف بیٹھنا اس کی 1000 سالہ بادشاہت کے آغاز کی طرف اسے دی جا چکی ہے، وہ بطور بادشاہ باپ کی داہنی طرف بیٹھ چکا ہے، وہ نبی ہے، کاہن ہے، اور وہ بادشاہ ہے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے، اور وہ اسے اس کے حضور لائے۔ یسوع مسیح اپنے صعود میں، اسینشن میں اس کے حضور پہنچ چکا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی۔ اور آگے کیا لکھا ہے، تاکہ سب لوگ پیپل فرام آل ایجز، پیپل فرام آل پارٹ آف دا ورلڈ، اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ یہاں پر خدمت گزاری کرنے کے لیے جو بیسٹ ٹرانسلیشن ہو سکے ورشپ، بعض جگہ عبادت کے لیے خدمت کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اسے سلطنت دی گئی ہے، اسے حشمت دی گئی ہے، مملکت دی گئی ہے، تاکہ سب لوگ امتیں اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، یعنی اس کی عبادت کریں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس آدم ذات کی کو سلطنت دی جائے جس میں وہ بادشاہ ہو، کیونکہ اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے، اور اسے یہ اعزاز بخشا گیا ہے تاکہ سب اس کی عبادت کریں، خدمت گزاری کریں۔ ایسا آدم ذات ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے، اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اس کی سلطنت جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ ایسا ابن آدم ہے، ایسا آدم ذات ہے۔ اسی میں میرے عزیز بہن بھائی، ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے خدا یسوع مسیح جو ابن خدا تھا، وہ ابن آدم بن کر اس دنیا میں آ گیا، اور اس نے ابن آدم ہو کر اس دنیا میں اپنے آپ کو خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ اور یہ ساری باتیں جن کا ہم نے جو ہے خدا ان کے کلام سے جو ہے وہ تذکرہ سنا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے باوجود وہ ابن آدم ہے لیکن وہ آسمانی اور ازلی۔ دوسری بات، باوجود کہ المسیح جو ہے وہ ابن آدم ہے لیکن انہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ باوجود کہ وہ ابن آدم ہے لیکن وہ سبت کے مالک ہے۔ باوجود کہ وہ انہیں ابن آدم کہا گیا ہے لیکن وہ نجات دہندہ ہے۔ وہ ابن آدم ہو کر عدالت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ ابن آدم ہو کر حشمت و جلال اور فرشتوں پر اختیار رکھتے ہیں، دوبارہ تشریف لائیں گے۔ باوجود وہ ابن آدم ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی داہنی طرف کھڑے ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ باوجود وہ ابن آدم ہیں لیکن انہوں نے بنی نو انسان کا فدیہ بطور ابن آدم ادا کیا ہے۔ باوجود کہ وہ ابن آدم ہیں لیکن پھر بھی وہ لسانی حشمت و جلال کے مالک ہیں۔ باوجود کہ وہ ابن آدم ہیں لیکن ابدی سلطنت کے وارث ہیں جن کی ہمیشہ ہمیشہ تک عبادت کی جائے گی۔ آئیے اس ابن آدم کو اپنی زندگی میں بطور خداوند اور منجی قبول کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگر اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خداوند تعالیٰ آپ کو یہ فضل بخشے کہ المسیح جو کہ انجیلی بیانات میں، انجیل شریف میں اپنے آپ کو بطور ابن آدم بیان کرتے ہیں، آپ کو خدا تعالیٰ مزید اس بات کا شرف بخشے، اپنے روح القدس کے وسیلے سے مزید رہنمائی اور ہدایت بخشے کہ آپ اس ابن آدم کی وہ تمام خوبیاں تقریباً 11-12 کے قریب ہم نے
ان کا جائزہ لیا. آپ اس کو جانیں اور حقیقت تک پہنچے کیونکہ وہی صراط مستقیم ہے. خدا تعالیٰ آپ کو